بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون أخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء وأن الله جعله رحمة للمؤمنين ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد. رواه البخاري. ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے متعلق پوچھا تو حضور نے بتایا کہ یہ ایک عذاب ہے، اللہ جس پر چاہے بھیجے، البتہ اللہ نے اسے مسلمانوں کے لیے رحمت بنا دیا ہے. ایسا کوئی نہیں جس کے شہر میں طاعون پھیلے اور وہ وہاں صبر کر کے اجر کے لیے ٹھہرے، یہ جانتے ہوئے کہ اسے وہی پہنچے گا جو اللہ نے اس کے لیے لکھا، مگر اسے شہید کا ثواب ہوگا. وبائی امراض مسلمانوں کے لیے رحمت اور کافروں کے لیے عذاب ہے. جتنی بھی وبائی امراض ہوں گی ان میں سے اکثریت کافر مرے گا، الا ماشاءاللہ مسلمان اس کی زد میں آئے. یہ کرونا آیا نا جی، آپ نے پاکستان کے اندر بھی موت کی روشیاں دیکھی اور آپ نے انڈیا کے اندر بھی دیکھی، ہمارے قریبی ہے نا جی. حضرت جی جو میری معلومات کے مطابق ہے نا جی، وہاں پر جو ان کے شمشان گھاٹ ہوتے ہیں، وہ جو مردے جلاتے ہیں، جہاں ان کے شمشان گھاٹوں میں مردے جلانے کے لیے ٹائم ہی نہیں تھا. اتنی بڑی تعداد میں موت ہوئی، اتنی بڑی تعداد میں موت ہوئی. مردے پھر انہوں نے گٹروں میں پھینکے، دریاؤں میں پھینکے، اور اللہ معاف کرے کیا کیا صورتحال ہوئی تھی. موت نے ایسا ننگا ناچ وہاں پہ دکھایا کہ عقلیں اور انسان دنگ رہ گیا تھا، حیران رہ گیا تھا، اور ہر ایک اپنے بھی ایک دوسرے سے دور ہو گئے. ہمارے پاکستان کے اندر آپ دیکھیں نا، اول تو جو ہمارے دیہاتی لوگ تھے ہمارے، اگرچہ اتنے دنیا نہیں پڑے ہوئے، لیکن ان کو اللہ اور اس کے رسول کے اوپر بڑا یقین تھا. وہ نہ چھڑک کرونا شرونا کی کرونا ہونا جات کوئی کرونے شرونے نہیں. اچھا پھر مزے کی بات، جو شہروں کے اندر جتنے زیادہ اس سے ڈرتے رہے، خوف زدہ ہوتے رہے، وہ اتنے ہی اس میں مبتلا ہوتے رہے. وہ اللہ کے بندے یہ دیکھ، یہ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اگر ایسا کوئی ماجرا آ جائے تو اس میں ٹھہر، صبر کر، اور اس بات پر یقین رکھ تجھے تیرے رب کے سوا کوئی بیمار نہیں کر سکتا. کرنا ہے تو تیرے اللہ نے بیمار کرنا ہے، اور پوری دنیا صحیح سلامت ہٹی کٹی ہو، رب نے تجھے بیمار کرنا ہے نا تو تجھے کر دینا اس نے. اور اگر پوری دنیا بیمار ہو جائے، تجھے اللہ نے صحت یاد رکھنا ہے نا، صحت مند رکھنا ہے تو اللہ نے رکھنا ہے تجھے. یہ بات پکی ہے. حضرت جی میری بات غلط ہو سکتی ہے، کائنات کے ہر بندے کی بات غلط ہو سکتی ہے، نہ اللہ کی بات غلط ہو سکتی ہے، اس کے رسول کی بات غلط. یہ احتیاطی تدابیر کے پیش نظر بھی حضور نے جو یہ صبر ارشاد فرمایا نا جی، اگر وہ پھیل جائے اس علاقے کا، اس کے وبائی مرض پھیل جائے تو وہاں سے جانا نہیں، وہاں ٹھہرا رہے، کہیں ایسا نہ ہو. اب یہ حضور کی احتیاط 14 صدیاں پہلے جو دور میں، ایسا نہ ہو کہ تو اس کی بیماری کی زد میں ہو اور تو باہر جائے اور وہاں کے لوگوں کو بھی بیمار کر. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن دنیا کا کافروں کا سب سے بڑا ادارہ جو صحت کے معاملات دیکھتا ہے. آپ یہ اٹھا کے دیکھ لیں ان کی رپورٹ. وہ کہتے ہیں دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر ہر ملک، ہر شہر، ہر گلی، ہر محلے میں کرونا پہنچا ہے. کرونا نہیں پہنچا تو مکہ شہر میں نہیں پہنچا، کرونا نہیں پہنچا تو مدینہ شہر میں نہیں پہنچا. ہاں یہ ان کی رپورٹ ہے باقاعدہ. دنیا کے صحت مند ترین شہروں میں سے صرف 2 کو سرٹیفکیٹ ملا تھا. ایک میرے سنے نبی کے نانکے گھر کو، ایک داد کے گھر کو، ایک مکے کو، ایک مدینے کو. اچھا پھر مزے کی بات، 19 کروڑ لوگوں نے اس کرونے کے دوران 19 کروڑ لوگوں نے حج اور عمرہ کیا. کہتے خدا کی قسم ایک بندے کو بھی کرونا نہیں ہوا، وہاں سے نہیں نکلا، وہاں سے نہیں پھیلا. میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا قرب قیامت کی نشانیوں میں اللہ تعالیٰ دجال کا فتنہ پوری دنیا میں تو پھیلا دے گا، ہر بندہ دجال کے فتنے سے متاثر ہو جائے گا، لیکن دجال نہ مکے میں داخل ہو سکے گا نہ مدینے میں داخل ہو سکے. اب آپ کو وہ میرے نبی کا فرمان یاد آ رہا ہے؟ بھئی یہ فتنہ دجال تھا،
ٹیکنالوجی کے ذریعے پوری دنیا پہ قابو کرنے کا، معیشتوں کو تباہ کر کے رکھ دیا، معاشرتی معاملات تباہ برباد ہو گئے، اور ایک دوسرا بچہ اپنے باپ سے نہیں مل رہا، بیٹی اپنی ماں سے نہیں مل رہی، پتہ نہیں ایسا خوف انہوں نے ڈال دیا تھا۔ ہر 100 میں سے 99 لوگ متاثر ہوں گے، ایک بندہ بچے گا۔ اب دیکھ لو ایسے ہی ہوا ہے، ایسے ہی ہوا۔ لیکن میں قربان جاؤں میرے مصطفیٰ کریم کی زبان پر صدقے یا رسول اللہ، نہ آپ کا شہر مکہ متاثر ہوا، نہ مدینہ متاثر ہوا، نہ وہاں پر نماز پڑھنے والے متاثر ہوئے۔ ایمان والے تھے نا جی، ایمان تھا نا جی۔ ہمارا یہ یقین ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور ہمارا یہ بالکل پختہ یقین ہے کہ رب کے بیمار کیے بغیر کائنات میں کوئی بیمار نہیں ہو سکتا، اللہ کے شفا دیے بغیر نہیں۔ بندہ لگتا ہے کہ یہ بندہ ہوں مریا کہ مریا، آج مریا کہ کل مریا، تھوڑے عرصے بعد پتہ لگتا ہے ٹھیک ٹھاک ہو کے نس رہا ہے۔ ایک دن میں پتہ لگتا ہے، صبح میرے ایک دوست تھے، ہم اکٹھا مناظرہ کرنے کے لیے گئے ایک گاؤں میں، ہم رات کو عشاء کے بعد آئے اکٹھے جی، بالکل ٹھیک ٹھاک، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی چکر نہیں۔ رات کو ہم سوئے نہیں، صبح فجر کے ٹائم مجھے فون آ گیا، یار وہ فلانا مولانا فوت ہو گئے۔ میں کہتا رہا دماغ ٹھیک ہے، رات کو ہم اکٹھے تھے اور اب فجر کا ٹائم تو کہہ رہا ہے کہ وہ فوت ہو گئے۔ حضرت جی عقل یقین ہی نہیں کر رہی تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، چنگا بھلا چلتا پھرتا بندہ ایک دم اچانک ٹر گیا، یقین ہی نہیں ہوتا۔ یہ اس کے نظارے ہیں جی۔ وہ کبھی صحت مند کو بیمار کر کے مارتا ہے، کبھی چلتے پھرتوں کو اپنی بارگاہ میں بلا لیتا ہے۔ اس لیے میرے بابو اس بات کو یقین رکھو۔ اور مختصراً اسی سے متعلق حدیث پاک ہے، وان اسامہ بن زید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعاون رجل ارسل اللہ طائف من بنی اسرائیل او علی من کان من قبلکم فاذا سمعتم بارض فلا تقدموا علیہ اذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، متفق علیہ۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اسامہ بن زید فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاعون ایک عذاب تھا جو بنی اسرائیل کے ایک ٹولے پر یا تم میں سے پہلے والوں پر بھیجا گیا، تو جب تم اسے کسی زمین میں سنو تو وہاں نہ جاؤ، وہاں پھیل جائے، جہاں تم ہو تو وہاں سے نہ بھاگو۔ لو جی یہ دنیا کا ایسا نسخہ میرے نبی نے بتایا، اس نسخے سے ڈاکٹر ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا، جتنی مرضی ترقی کر گئے، جہاں پر وبائی مرض پھیل جائے ادھر جانا نہیں بھائی، ادھر سے دور رہو۔ اور اگر اس علاقے میں پھیل گئی تم وہاں پہ ہو، وہاں سے واپس نہیں آنا بھائی، وہیں پہ ٹھہرے رہو۔ اور میں قربان جاؤں سونے نبی تیری شان پر۔ حضرت جی ہمیں کسی سائنس کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی نا یہ کل کی بات ہے جی، کل خبروں میں میں نے سنا کہ لاہور کے اندر شوگر کے مریضوں کو جو دوائی انسولین دی جاتی ہے وہ اتنی خراب آ رہی ہے جی کہ 40 افراد جنہوں نے لگائی ہے ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اور پھر اتنا ظلم ہے جی، نہ وہ کمپنی بند ہو رہی ہے نہ وہ دوائی بند ہو رہی ہے کہ اس بیچ کی جتنی دوائی آ رہی ہے اس کو بند کرو، کوئی نہیں بند کر رہا۔ جس دن ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر چل پڑے نا قبلہ، ہم ویسے ہی 100% انشاءاللہ بیماریوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب